طاہر اشرفی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن و سنت کتابیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 57 اسلامی ممالک کے جو آئین اور قانون ہیں ان کو دیکھا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون سے زیادہ اسلامی میں نے کوئی آئین اور قانون نہیں دیکھا ہے۔ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس میں کسی مسیحی کی بچی ہو یا مسلمان کی، وہ یہ نہ کہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اسکول جانے سے، جس میں کسی مسیحی یا مسلم کو یہ خوف نہ آئے کہ میں اپنی عبادت گاہ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہاں جڑا والا کی بات ہوئی، اس سے بہت پہلے ایک شانتی نگر واقعہ ہوا تھا۔ جس طرح آج جڑا والا میں ہم نے کھڑے ہو کے اپنی مسیحی برادری سے معافی مانگی، بہت سو کو برا بھی لگا، لیکن میں نے کہا جو زیادتی کرتا ہے معافی بھی وہی مانگتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ زیادتی بھی کریں اور معافی بھی نہ مانگے۔ یہ ہم نے مولانا عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ سے سیکھا ہے، یہ ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں محترم سپہ سالار کی ملاقات علماء مشائخ سے ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے مسیحی قائدین سے بھی جڑا والے کے واقعے کے بعد ایک تفصیلی ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد ایک پراپیگنڈا ملک میں شروع ہو جاتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے ہاں کہ یہ کیا ہوا کہ سپہ سالار اور علماء کی میٹنگز کے باہر جو بات آئی وہ اتحاد اور اتفاق کی آئی، کوئی اختلافی بات نہیں آئی، بے بنیاد باتیں شروع کی گئی۔ کبھی کہا گیا کہ علماء کے اور چیف کے درمیان ایک بلٹ پروف شیشہ حائل تھا، کبھی کوئی اور اڑائی گئی، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کا دفاع، سلامتی اور تحفظ یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو قومیں اپنی افواج کے ساتھ لڑ پڑتی ہیں، یا قوموں اور ملک کے سلامتی کے اداروں اور فوج کے درمیان تقسیم پیدا کر دی جاتی ہے، یا مختلف مذاہب اور مسالک کو لڑا دیا جاتا ہے، وہاں لیبیا ہمارے سامنے ہے۔ وہاں تو کوئی روٹی کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو کوئی کافر بھی نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ کوئی کیا ہوا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ایک دور آیا ہے، ایک خوبصورت سا نعرہ دیا گیا، نیو لیبیا۔ 20,000 نوجوانوں کو نیو لیبیا کے عنوان پر تیار کیا گیا، اور وہ لیبیا جس کے پاس دنیا میں تیل کے ذخائر میں سب سے زیادہ تیل موجود تھا، آج وہاں مکان تو ہیں مکین نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں فلاں محلہ فلاں دوست، کہتے ہیں گھر ہے شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ بھائی نے بھائی کو غیر نے نہیں مارا، ایک محلے والے نے دوسرے محلے والے کو مار دیا، ایک گلی میں رہنے والے نے دوسرے گلی میں رہنے والے کو مار دیا۔ عراق کی ہمارے سامنے ہے، شام ہمارے سامنے ہے، یمن ہمارے سامنے ہے۔ دشمن یہاں بھی یہی چاہتا ہے، اور آپ دیکھیں دشمن پالتا ہے۔ آج ابھی فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان کی عدالت نے عادل راجہ جیسے غدار وطن اور ایک اور اس کے ساتھ کوئی کیپٹن مہدی تھا، ان کو 14 سال اور 12 سال کی سزا سنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کم سزائیں ہیں۔ جو اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے دین سے غداری کرے اسے اس مینار پاکستان پہ لٹکانا چاہیے۔ جس مٹی نے تمہیں سب کچھ دیا، جس وطن نے تمہیں عزت دی، جس وطن نے تمہیں روٹی دی، جس وطن نے تمہیں پہچان دی، جو اس وطن کا غدار ہو اسے پھر زمین پہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کام تو وہ چونکہ ریٹائرڈ فوجی تھے، فوج نے کیا ہے، لیکن میرا ایک سوال اور بھی ہے آج، اور وہ ہماری عدلیہ سے بھی ہے، انتظامیہ سے بھی ہے۔ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں 9 مئی کے واقعات میں اپنے اپنی طور پر جا کے ہم نے
जना हाउस में उस बर्बादी को देखा है। यह अलामत है बादशाही मस्जिद। मस्जिदें तो बहुत हैं, लाखों मस्जिदें हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब तारीख में जिक्र आता है तो ये आता है कि किसी ने इस मस्जिद की भी बेहुरमती की थी, यहां भी घोड़े बांधे थे। वहां हालांकि बाकी मस्जिदों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अलामत की बात होती है। GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो या PF एयर बेस हो, ये अलामत हैं। आज 9 मई को गुजरे कई माह गुजर गए, कहते हैं फौजी अदालत भी नहीं लगाओ और हम भी सजाएं नहीं देंगे। मुल्क ऐसे नहीं चला करते। आज पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए कि एक पॉलिसी मुतय्यन की गई, एक कौंसिल बनाई पाक फौज और हुकूमत ने मिलकर, सरमायाकारी सहूलतकार कौंसिल, अरबों डॉलर की सरमायाकारी। आपने कल देखा होगा काबीना ने मंजूरी दी, अनीक भाई यहां बैठे हैं, कि कुवैत 10 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आ रहा है। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब आ रहा है, अमारात आ रहा है। और मैं आपसे अर्ज करूं, ये तो हमारे दोस्त हैं, हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई ना भी आए, पाकिस्तान इतने वसाइल रखता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, हमें किसी इमदाद। ये मनाजिर आपने देखे। नुमाइंदा खसूसी वज़ीर आज़म बराए बैनुल मज़ाहिब आहनगी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी अल मज़ाहिब आहनगी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और उनकी जानिब से कहा गया कि हमें जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने के लिए जदोजहद